بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ جو اس ٹائم یو ایس اے کے ہیں اور آج بھی ہیں، اویلیبل ہیں، غالباً 20 جنوری تک تو رہیں گے، لیکن اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپمنٹ آگے ہو رہی ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ پومپیو کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کو اب اکثر اخبار جو ہیں، بہت بڑی بڑی پکچرز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسرائیلی اخباروں میں، ان کو مسیحا قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی قوم کا مسیحا بن چکے ہیں پومپیو، اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس آپ نے دیکھی ہیں، اس میں بحرین آیا، سوڈان آیا، یو اے ای آیا، کہتے ہیں کہ سعودی عرب بھی آ گیا ہے، اور ممالک بھی لائن اپ میں ہیں۔ قطر کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ لائن میں ہے، اور تمام دنیا کے مسلم ممالک کے اوپر پریشر ڈالنے میں کہتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہیڈ کرنے والے جو ہیں وہ پومپیو ہیں۔ اوکے جی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا سوال لے لیں، اور آج کا سوال ہے وچ کنٹری اپرووڈ سیل آف آرم ڈرون ٹو تائیوان؟ تائیوان کو کون سا ملک آرم ڈرون دے گا؟ آپ کے پاس آپشن ہے اے یو ایس، بی یو کے، سی یو ایس ایس آر اینڈ ڈی انڈیا۔ پومپیو کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم نے اکٹھی کی، ان کی پیدائش سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے۔ پیدا تو یہ امریکہ میں ہی ہوئے ہیں، یو ایس اے میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر آرمی کے اندر اپنی خدمات انجام دی، پھر یہ وہاں کی سیاست میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ریپبلکنس کے لیے کام کرتے ہیں، کافی تمام چیزیں دیکھیں، لیکن جو ان کا بیہیویئر رہا ہے، یعنی کہ یہ کچھ چیزوں میں انہوں نے جو خطاب لیا ہے وہ ون اینڈ اونلی والا معاملہ رہا ہے ان کا، یو ایس اے کے اندر کے لوگوں کو بھی، ایون کہ وہ ٹرمپ بھی ان ایریاز میں نہیں گیا جہاں پومپیو ہو کر آ گئے ہیں، اور یہ واحد امریکن ہیں اعلیٰ سطح پر جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں جو اس ایریاز میں گئے، اور کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے اپنا وزٹ کیا، ایک عجیب و غریب ان کا وزٹ تھا، دنیا بھر میں گھومتے رہے، ترکی گئے، وہاں انہیں کوئی ملا نہیں، اس کے بعد یہ مختلف ملکوں میں گھومتے اسرائیل پہنچے۔ اسرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ نیوم پہنچے۔ نیوم جب یہ پہنچے تو اس کے بعد جو ہمیں بتایا گیا، جو معلومات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ تھیں کہ ان کی ملاقات نیوم میں محمد بن سلمان سے ہوئی۔ وہاں پر موساد کے چیف بھی تھے، وہاں پر نتنیاہو بھی آئے۔ نتنیاہو اپنے ذاتی جہاز میں آئے، جس کی معلومات اسرائیلی اخبارات نے دی، اسرائیلی میڈیا نے دی۔ تو وہ کیوں دیتے رہے وہاں سے معلومات کہ وہاں پر کون کون لوگ ملاقات کر رہے ہیں، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، پھر یہ ہوا، پھر وہ تمام چیزیں میڈیا میں آ گئیں، اور جو لیک نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم خبر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیلی میڈیا ہی ہم کو دیتا رہا، اور ہم وہاں سے ہم لیتے رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈینائل آ گیا یو ایس اے کی طرف سے، ڈینائل آ گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کو آپ نہیں مانیں اس طریقے سے۔ لیکن بہرحال اس کا ڈینائی تو بنتا ہی ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں، ان کی پوزیشن کو سمجھنا ضروری ہے، ان کے ڈینائل کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو محمد بن سلمان ہیں اس وقت وہ بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ شاہ سلمان ہیں، اور ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے بادشاہ بننے کا، جس کے اندر ان کو اپنی جو شورا ہوتی ہے وہاں سے ووٹ لینا ہے، اپنی فیملی کا اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس کے بعد ہی کوئی آدمی بادشاہ کی سیٹ پہ آتا ہے۔ تو اگر ایسے موقع پر یہ اعلان کر دیتے، فار ایگزامپل جو لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ کر دیں کہ جی اگر محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے نتنیاہو کی نیوم میں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوئی ہے، معلوم، کیونکہ اس کی جو ڈیٹیل ہے کہتے ہیں پومپیو نے وہ بھی لیک کر دی ہے، وہ بھی کافی کچھ بتا دیا ہے، لیکن وہ نام نہیں لے رہے، کیونکہ جب ان سے سوال کیا گیا، جب یہ واپس پہنچے ہیں یو ایس سے، تو میڈیا نے 2-3 سوال ان سے بہت سیدھے ایئرپورٹ پہ کر دیے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ یہ بتائیے کیا نتنیاہو نے وزٹ کیا نیوم کا، کیا ان کی ملاقات ہوئی محمد بن سلمان سے؟ تو اس کا سیدھا جواب بنتا ہے کہ نو، مطلب اگر نہیں ہوئی تو نو جواب بنتا ہے، مگر وہ انہوں نے بات کو شارٹ کرنا تھا، اور انہوں نے بات شروع یہاں سے کی کہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہ میں کسی بھی میٹنگ کے بارے میں بات کروں، اور میرا کیا کام ہے، یہ تو کام موساد کے چیف کا ہے، یہ تو کام نتنیاہو کی ٹیم کا ہے، یہ تو کام محمد بن سلمان کی حکومت کا ہے کہ وہ اس بارے میں بتائے کہ انہوں نے ملاقات کی نہ کی۔ لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ میں بتا رہے ہیں کہ میں موساد کے چیف سے بھی ملا، میں نتنیاہو سے بھی ملا، مگر جب میں ملا، میں ان کے ساتھ تھا تو میں اسرائیل میں تھا، اور جب میں وہاں پہنچا ہوں نیوم تو وہاں پر بھی میں گیا ہوں، وہاں پر بھی کچھ لوگ تھے، وہاں پر بھی ہم ملے ان سے،
لیکن نیوم میں کیوں ملے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. ہم جدہ میں نہیں ملے, ہم ریاض میں نہیں ملے, نیوم جانا ضروری تھا. نیوم کے بارے میں آپ کو الگ ویڈیو دے چکا ہوں, اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے. لیکن جواب نہیں, مطلب وہ جتنا بھی انہوں نے لمبا کی بات کو, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ بھائی اس ٹائم نیتن میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے, موسادی چیف تھے یا نہیں تھے, محمد بن سلمان وہاں پر تھے. تو اس بات کو تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی محمد بن سلمان تو وہاں تھے, لیکن ملاقات کے بارے میں میرا کام نہیں ہے بتانا, یہ میرا فرض نہیں ہے بتانا, یہ میری ذمہ داری نہیں کہ آپ لوگوں کا وہ کروں, گائیڈ کروں. یہ دونوں حکومتوں کا کام ہے. اسرائیل بتائے آپ کو یا سعودی بتائے, میرا کام تو نہیں ہے اس کے اندر. ہاں میں میٹنگ میں تھا, یعنی کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ میں اس پوری میٹنگ کا حصہ ضرور تھا, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. جو ایئرپورٹ پہ بات ہوئی, اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو باقی ممالک ہیں, مسلم ممالک, کیا وہ بھی ان کو قبول کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو. تو انہوں نے بولا کہ جی بالکل, ہمیں تو اس بات کی تو پکی امید ہے کہ ٹرمپ کے دور میں بہت کچھ ہو چکا ہے جو سامنے آئے گا بعد میں, اور بہت کچھ ہوگا جو سامنے پہ آ جائے گا, اور اس کو ماننے کے لیے کوئی ڈیٹ فکس نہیں میں دے سکتا آپ کو کہ وہ 20 جنوری تک سارے مان جائیں گے, لیکن جلدی یا بدیر, لیکن 2021 جو ہے وہ ایک آلموسٹ تمام مسلم ممالک جو ہے وہ اس کو مان جائیں گے, بیکاز جو بوائیکاٹ ہے دیر از نو آپشن. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مسیحا کیوں قرار دیا گیا, تو مسیحا میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل اس کی ہم کر سکتے ہیں, لیکن ایک خاص بات جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ نیتن نے یہ جو پومپیو ہیں, یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان علاقوں میں جانا چاہتا ہوں جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے, اور اس طریقے سے ان کو ویسٹ بینک میں لے جایا گیا, ان کو ان تمام علاقوں میں لے جایا گیا, جو شام کا علاقہ ہے جہاں پر قبضہ ہوا ہے وہاں لے جایا گیا, اور ان تمام جگہوں پر لے جایا گیا. تو انہوں نے وہاں پر کہتے ہیں کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے, جو باقی علاقے ہیں جہاں پر اینیکسیشن ہو چکی ہے, جہاں پر یہ لوگ آ چکے ہیں, وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا, وہاں انہوں نے ان کو کارخانے دکھائے گئے, وہاں پر فیکٹری ملز دکھائی گئیں, وہاں پر ان کو کھانا بھی انہوں نے وہیں پہ کھایا ہے, انہیں آکیوپائڈ ایریاز میں کھایا ہے. اور انہوں نے وزیر خارجہ کو کہا, وزیر خارجہ اسرائیل کو بولا کہ یہاں جو چیز بنتی ہے اس پر میڈ ان کا لکھتے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر میڈ ان فلسطین لکھا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, آج سے آپ ان تمام چیزوں کو جو بھی یہاں اس فیکٹری میں بنتی ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہے, اب تو آپ کی حکومت ہے نا, تو اس کو میڈ ان اسرائیل کر دیا جائے آج سے. یہ الفاظ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ اس کو تو میڈ ان اسرائیل ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے مائنڈ میں نہیں تھا. لیکن اس کے بعد یہ جو چھوٹی سی ایک بات تھی جو درمیان میں ان کی ہوئی, اور یہ انہوں نے کنوے کر دی اپنے پریس کے اندر کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہمیں بڑی اچھی لگی کہ یہ تو میڈ ان اسرائیل ہے, میڈ ان فلسطین تھوڑی ہے. تو اس بات کو اتنا بڑا ہیڈل بنایا گیا کہ کوئی حساب نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پومپیو ہے وہ ہمارا نمائندہ ہے اور ہمارا مسیحا ہے. اور اس بات پر جب جواب دیا پومپیو نے, تو انہوں نے کہا بالکل جی میں آپ کا ہی نمائندہ ہوں اور آپ کا ہی مسیحا ہوں. اور ابھی تک جو بائیڈن کی حکومت ہے یا جو ان کی صدارت ہے اس کو ایون کہ ٹرمپ تک مان چکے ہیں, لیکن پومپیو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوگا. اب وہ کیا ان کے دماغوں میں ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن بہرحال جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ محمد بن سلمان کے اس وقت بادشاہ نہ ہونے کا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ میں جو آپ چاہ رہے ہیں مجھ سے وہ میں آپ کو ابھی دوں, یعنی کہ 20 جنوری سے پہلے دوں, لیکن میں آپ کو دوں گا, میرے پہ اعتبار کیجئے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ جب ہمارے علم میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس موقع پر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہے, اسرائیل UAE نے کیا اسرائیل کو, کیونکہ اسرائیل جو ہم نے سنا ہے, جو ہماری اطلاعات ہیں, یہ کوئی پکی نیوز تو ہے نہیں, کہ جو نیتن کی ملاقات نیوم میں ہوئی ہے اس میں 2 باتوں پر بہت زور تھا. مطلب جو 5 گھنٹے کا لیکچر کہہ لیں یا 5 گھنٹے کی جو میٹنگ کہہ لیں, اس میں 2 باتوں کو بہت فوکس کیا گیا. ایک دھمکیاں جو دی گئی ہیں محمد بن سلمان کو, اور ایک مراعات. اور اب چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف. تو آپ کے پاس آپشن تھے US, UK, USSR, انڈیا. اس کا صحیح جواب ہے USA. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نالج ملی ہوگی. اگر ایسا ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.